فرمایا ہے کہ اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. میں نے کہا بیٹے بالکل صحیح ہے, قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا. اچھا وہ ایسے خاموش ہو گیا جیسے جواب اس کی توقع کے خلاف تھا. اچھا پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کے پھر اس نے اسٹارٹ کیا, اچھا بابا تو جو ہمارے دشمن ہیں, جو غیر مسلم ہیں, ان میں سے کبھی کسی کو یہ اعتراض نہیں سوچا کہ دیکھو مسلمانوں کی الہامی کتاب کیا کہہ رہی ہے, ایک گوشت پوش کا انسان, اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے اسے مٹی سے بنایا. کیسی عجیب بات ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا کہ بیٹے سیدنا آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے مٹی سے کیسے بنایا, یہ بات تو اپنی جگہ پر. آؤ پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج ہم کس چیز سے بنتے ہیں. ایک بچہ پیدا ہوا, نیولی بورن بیبی, بالکل چھوٹا سا, ایک دن کا بچہ ہے, کتنا چھوٹا سا بچہ ہے, اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, رفتہ رفتہ پلتا ہے, پڑھتا ہے, زندگی کے ماہوں سال سے گزرتا ہے, اور ماشاءاللہ عالم شباب تک پہنچتا ہے, اور 6 فٹا جوان نظر آتا ہے. میں نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے یہ وہی چھوٹا سا بچہ جو اتنا بڑا ہو گیا, تو آپ کو پتا ہے اتنا بڑا کیسے ہو گیا, اس کے وزن میں, اس کے جسامت میں, اس کے حجم میں یہ اتنا زیادہ جو اضافہ ہوا کیسے ہو گیا؟ تو کہنے لگا بابا یہ چیز ویری سمپل, یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اس نے خوراک کھائی ہے نا, تو وہ خوراک وہ اس کے جسم کا حصہ بنتی رہی ہے, وہ ڈائجسٹ ہوئی, پھر ایسیمیلیٹ ہوئی, وہ پارٹ آف باڈی بنی, تو اس سے اس کا جسم بڑھا, تو یہ تو سیدھی سی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ بڑے سمجھدار ہو, آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جسم اس خوراک سے بنتا ہے جو ہم کھاتے ہیں. اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ خوراک کہاں سے آتی ہے. اچھا اب آپ یہ مت کہیے گا کہ ہم وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور سے خرید کے لے آتے ہیں. کوئی 10-15 برس پہلے وہ کراچی کے کچھ بچے آئے وہاں ہمارے گھر ملتان, مجھ سے کہنے لگے کہ انکل ہم نے کماد کے کھیت دیکھے. میں نے کہا کماد کے کھیت؟ بیٹے مجھے بالکل نہیں پتا آج کل کماد کا سیزن ہے یا نہیں ہے, باہر چلتے ہیں جس چیز کے بھی کھیت ہوں گے دیکھ لینا. نہیں ہمیں کماد کے کھیت دیکھنے ہیں. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے دراصل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو کسان لوگ ہیں وہ گنوں کو میٹھا کرنے کے لیے کتنی چینی ڈالتے ہیں کھیتوں میں. اب ظاہر ہے وہ تو کراچی کے بچے تھے نا, ان کا تو کھیتوں کھلیانوں سے واسطہ نہیں تھا, لیکن آپ کا تو زمین سے رشتہ ہے نا. آپ کو تو پتا ہوگا کہ اگر زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے تو دنیا میں کسی کو کہیں سے خوراک نہ ملے. یہ ساری خوراک کسی مٹی سے اگتی ہے, چاہے ہم ڈائریکٹ وہ اجناس و اسمار کھائیں جو زمین سے اگے ہیں, یا چاہے ان جانوروں کا گوشت, دودھ اور انڈے استعمال کریں جو اس اجناس و اسمار میں پلتے ہیں. لیکن اگر زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے تو دنیا میں کسی کو کہیں سے خوراک نہ ملے. یہ خوراک مٹی سے آتی ہے, وہ ہم کھاتے ہیں. اگر آپ چاہیں اپنے ناخن, اپنے بال, اپنی کھال, کوئی گوشت, ہڈی جا کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کرا لیجیے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, کمپوننٹس کیا ہیں, اجزائے ترکیبی کیا ہے, کن چیزوں سے ہمارا جسم بنا ہے, تو وہ ٹریس آؤٹ کر کے بتا دیں گے وہ تمام چیزیں اسی مٹی میں موجود ہیں جن سے ہمارا جسم بنتا ہے. تو پتہ چلا کہ آج بھی ہمارا جسم اسی مٹی سے بنتا ہے. تو آج بھی مٹی سے تھے, اور جب ہم دنیا میں وقت گزار کے جاتے ہیں تو اسی مٹی میں لوگ دفنا دیتے ہیں. وہیں پر ہماری باڈی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے, منتشر ہو جاتی ہے, مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے. اول بھی مٹی ہے, آخر بھی مٹی ہے, اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا صدقہ ہے. اچھا اس کو ذرا کامن سینس کے حوالے سے بھی دیکھیں. آپ کو پتہ ہے میں ملتان سے آیا ہوں, اور ملتان ساری دنیا میں آموں کے لیے مشہور ہے. بلکہ واقعہ سناتا چلوں, میں ایک دفعہ ناروے کے کیپٹل میں, اس کے دارالخلافہ اوسلو میں کہیں گھوم رہا تھا دوستوں کے ساتھ. جیسے ونڈو شاپنگ ہوتی ہے تو ایک دکان کے باہر ایک چارٹ ہاتھ سے لکھا ہوا, وہ ڈسپلے کیا ہوا تھا, اور اس پر ملتان MULTAN یہ جلی حروف میں لکھا ہوا تھا. اچھا مجھے نارویجین لینگویج تو نہیں آتی, وہاں کی زبان تو نہیں آتی. میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ جو لکھا ہوا ہے یہ میرے شہر کا نام ہے یا آپ کی زبان کا کوئی لفظ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ کے شہر کا نام ہے, اور جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ملتان کے لذیذ اور تازہ آم جو ہے وہ یہاں سے دستیاب ہے. تو ملتان ساری دنیا میں آموں کے لیے مشہور ہے. اچھا چلو بہاور نگر بے شک آموں کے لیے مشہور نہ ہو, لیکن آپ کو پتا تو ہوگا کہ آم کا پودا کیسے اگتا ہے. آم کی گٹھلی زمین میں ہوتے ہیں, اس سے نرم و نازک سپلی کومپل پھوٹتی ہے. وہ جو کومپل ہے
وہ آہستہ آہستہ پودے کی شکل اختیار کرتی ہے. پودا رفتہ رفتہ درخت بنتا ہے. درخت پر وہ بار کے مراحل سے گزرتا ہے. وہ پھول پھل میں بدلتا ہے. وہ پھل پک جاتا ہے. وہ آپ توڑ لیتے ہیں, چھلکا پھینک دیتے ہیں, گودا کھا لیتے ہیں. ہاتھ میں کیا بچا؟ سب سے پہلے زمین میں کیا بوئی تھی؟ سب سے آخر میں ہاتھ میں کیا بچی؟ یارو جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے, اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا صدقہ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, شاہزادہ حافظ سعید کاظمی شاہ صاحب. چلے آئیے ذرا جیومیٹریکل سٹائل میں بھی ذرا اس کو سمجھ لیں. اگر آپ ایک دائرہ کھینچنا چاہتے ہیں تو کسی نقطے سے اس کا آغاز کریں گے, اور دائرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک واپس اسی نقطے پر نہیں پہنچ جاتے جہاں سے شروع کیا. جب تک ابتدا اور انتہا کا ملاپ نہیں ہوگا دائرہ مکمل نہیں ہوگا. جب تک آغاز و انجام یکجان نہیں ہوں گے دائرہ مکمل نہیں ہوگا. جب تک اول اور آخر ایک نہیں ہوں گے دائرہ مکمل نہیں ہوگا. اسی لیے میرے آقا کریم نے فرمایا انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا. ارے بے شک میری بعثت سب سے بعد میں ہوئی ہے, لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی ہے. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. یارو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ رب کائنات نے نبوت کا دائرہ مکمل کرنا تھا, اس لیے اول بھی ان کو بنایا ہے اور آخر بھی ان کو بنایا ہے. حضرات مکرم, اب اگر ظاہر و باطن کی طرف چلا تو میری ترقی تمام ہو جائے گی, حوصلہ بھی جواب دے جائے گا. تو میرا خیال ہے I should leave it to the next episode. اگلی قسط تک کے لیے اس کو اگر ہم چھوڑ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور ویسے بھی جتنی لمبی تقریباً کر چکا, اس کے بعد اب آپ کا حوصلہ بھی جواب دے رہا ہوگا. یار زندہ صحبت باقی, وآخر دعوانا